بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج بھی ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے بڑی اہم اور بڑا خاص موضوع ہے۔ کیا عام آدمی حکم کفر لگا سکتا ہے؟ سوال ہے گھر کے فرد یا دوست وغیرہ کی کوئی بات سن کر یا دیکھ کر یہ عام آدمی بھی اس کو کافر کہہ سکتا ہے یا نہیں؟ ایسے ہوتا ہے کوئی بہت سارے لوگ کہیں جمع ہوں یا کوئی دوست سے بات کر رہا ہو، کوئی ایسا جملہ نکل جائے تو فوراً کہتا ہے ابھی تم تو کافر ہو گئے۔ یا مجمع میں کوئی ناسمجھ آدمی مان لیجیے کوئی ایسی بات کہہ دے، اب اس کے اندر کوئی بھی حکم لگا دیتا ہے کہ بھئی تم کافر ہو گئے ہو۔ اس طرح سے یہ آج بہت عام ہو چکا ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ اس کو کافر کہنے لگتا ہے کسی بھی جملے پر، چاہے اس جملے سے کفر ہو یا نہ ہو، جس کا جی چاہتا ہے وہ کچھ بھی کہہ دیتا ہے۔ اسی کے بارے میں جواب دیتے ہوئے فقہاء کرام فرماتے ہیں جب کسی بات کے کفر ہونے کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہو، مثلاً کسی مفتی صاحب نے بتایا ہو یا کسی معتبر کتاب متن بہار شریعت یا فتاوی رضویہ شریف وغیرہ میں پڑھا ہو، تب تو اس کفری بات کو کفر ہی سمجھا جائے گا۔ جو بات کہی ہے اس کو کفری سمجھے، ورنہ صرف اپنی اٹکل سے ہرگز کسی مسلمان کو کافر نہ کہیں۔ اور یہی ہوتا ہے زیادہ تر جن کو علم نہیں ہوتا وہ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، تو ایک دوسرا کوئی بھی کسی کو بلا وجہ اٹکل سے اندازے سے کہہ دیتا ہے تم کافر ہو، تم نے یہ جملہ بول دیا۔ کیونکہ کئی جملے ایسے ہوتے ہیں، فقہاء فرماتے ہیں کئی جملے ایسے ہوتے ہیں جن کے بعد پہلو کفر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور بعد اسلام کی طرف، یعنی کئی معنی نکلتے ہیں اس کے اندر، اور کہنے والے کی نیت کا بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے کون سا پہلو مراد لیا ہے۔ یعنی ایک جملہ ہے اس کے اندر کئی پہلو نکل رہے ہیں، کئی معاملات ہیں، اور اب اس کی نیت کا بھی معلوم نہیں ہے، لیکن سامنے والا کم علم ہے تو وہ فوراً اس کے بارے میں حکم لگا دیتا ہے تم کافر ہو گئے۔ اسی کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے کہ ہمارے ائمہ رحمہ اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حکم دیا ہے کہ اگر کسی کلام میں، یعنی کسی جملے میں جو جملہ بولا گیا ہے اس میں 99 احتمال کفر کے ہیں اور ایک اسلام کا، تو واجب ہے کہ احتمال اسلام پر کلام محمول کیا جائے جب تک اس کا خلاف ثابت نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ کوئی جملہ ایسا بولا اس کے اندر اگر 99 پہلو کفر کے نکل رہے ہیں اور صرف ایک پہلو ایمان کا نکل رہا ہے، تو اب اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کے بارے میں جو ہے اس پر حکم لگے گا اسلام کا۔ اب اس کی نیت پوچھی جائے گی، اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے جو مراد لیا ہے اس سے معنی کفری لیا ہے، تب اس کے بارے میں حکم کفر لگے گا۔ اسی کی وضاحت کرتے ہوئے مفتی امجد علی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کسی کلام میں چند معنی بنتے ہوں، بعد کفر کی طرف جاتے ہوں اور بعد اسلام کی طرف، تو اس شخص کی تکفیر نہیں کی جائے گی، یعنی اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ ہاں اگر معلوم ہو کہ کہنے والے نے معنی کفر کا ارادہ کیا، یعنی معلوم ہو جائے کہ اس نے معنی کفر کا ارادہ کیا ہے، مثلا وہ خود کہتا ہو کہ میری مراد یہی معنی کفر ہے، جس پہلو میں کفر نکل رہا ہے وہی میری مراد ہے، فرماتے ہیں تو اب کلام کا محتمل ہونا یعنی کلام میں تعویل کا پائے جانا نفع نہ دے گا، یعنی اب کوئی تعویل نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ تعویل کے راستے بند کر دیے اس نے، کہنے والے نے خود کہہ دیا کہ میری مراد اس سے کفریہ مراد ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ کلمہ کے کفر ہونے سے کہنے والے کا کافر ہونا ضروری نہیں، ہو سکتا ہے اس نے دوسری کچھ مراد لیا ہو، بلکہ اس کی وضاحت ہوگی اگر ایسے پہلو نکلتے ہیں اس کے اندر، تب اس کو اور ہر ایک آدمی کو، کم علم لوگوں کو اس کے بارے میں بہت احتیاط چاہیے، یا کسی معتبر مفتی سے پوچھا ہو تب ہی جو ہے اس کو کسی معتبر مفتی کے پاس لے جائیں، وہ خود بتائیں کیا ہے، ورنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہنے والا خود کافر ہو جائے گا اگر وہ کسی مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے تو۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔